السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کا ٹاپک ہے 3 بار میں شراب کی حرمت۔ تو جی ہاں، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شراب 3 مرتبہ حرام ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شراب کی حرمت 3 مرتبہ میں ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو لوگ جوار شرابی تھے، جواری اور شرابی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ محترم سامعین، شراب کی حرمت تو ہوئی، لیکن یہاں نقصان کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا فائدہ بھی گنایا گیا۔ تو اس پر لوگوں نے کہا یہ دونوں چیزیں ہم پر حرام نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی ہے۔ یہ فائدہ سمجھ کر چنانچہ لوگ شراب پیتے رہے۔ ایک دن ایک صحابی رسول اپنے ساتھیوں کو مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو قرأت شروع کی اور قرأت میں خلط ملط ہو گئی۔ اس پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا۔ سورہ نساء آیت نمبر 43۔ یہ آیت نازل کی گئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ یہ بنسبت پہلی آیت کے زیادہ سخت نازل ہوئی۔ اب لوگوں نے نمازوں کے اوقات شراب چھوڑ دی، یعنی نماز کے وقت میں شراب پینا چھوڑ دی، لیکن عادت برابر جاری رہی۔ محترم سامعین، اس سے بھی زیادہ سخت اور صریح آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان وغیرہ یا بانسے کی تیر، یہ سب گندی باتیں، شیطانی کام ہیں، ان میں سے بالکل الگ تھلگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ محترم سامعین، اسے سن کر
سارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بول اٹھے، انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے اللہ ہم اب باز رہیں گے، ہم اب باز رہیں گے، ہم رک گئے، ہم رک گئے۔ تمام صحابہ اکرام اپنی اپنی عادت سے باز آ گئے۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آئیے شراب پینے سے ایک انسان کو کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، تو آئیے اس کی وعید بھی اسی موضوع سے جڑی ہوئی باتیں سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بار شراب پیے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ دوبارہ شراب پیے تو پھر 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ 6 بار شراب پیے تو پھر اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی، اور توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور اگر 4تھی بار شراب نوشی کا مرتکب ہوا تو پھر اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ اور اب اگر توبہ بھی کرنا چاہے تو اندیشہ ہے کہ اس کی توفیق نہ ہو، بلکہ اسی جرم پر اس کا خاتمہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اسے نہر خبال سے، جس سے دوزخیوں کی پیپ بہتی ہے، وہی پیپ اسے پلائے۔ تو محترم سامعین، یہ وعید ان شراب پینے والوں کے لیے ہے جو شراب بھی پیتا ہو لیکن وہ نماز بھی پڑھتا ہو، تو ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بال بچوں کو ان تمام غلط فعل سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔